آج فیس بک کے ذریعے سے، آج یوٹیوب کے ذریعے سے یہ شعر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گردی کی تعلیم دے کر کے لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یوٹیوب کے ذریعے سے یہ شعر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ میں ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو پیارے نبی علیہ السلام طائف کی گلیوں میں جا کر کے پتھریں نہیں کھاتے۔ پیام زندگی ہے جن کی خطابت سماعت کرنے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں نشر الفت سے مخمور، لب اظہار محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی ہیں۔ میں حضرت سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا بھی استقبال نعرہ تکبیر کی گونج میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب عبدالکریم صاحب چترویدی، سرزمین رنگ پورا، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد تعالی ابراہیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة او كما قال علیہ السلام۔ تسما شاشترم پرمانم تے کاریا کاریا ویوستتو تمیم شرنن گچھا سرو بھاونے بھارت تتو پرساداتو پران شانتی پران شانتی نہ ہندیو نہ گندھروو نہ یکشو نہ چیدانو اہندو باندھو نہ دیتیو نہ دیتیو نہ دیتیس چتورتو نہ پیوچیتے نہ پنچمو نہ ششت نہ پیوچیتے نہ اشٹھمو نہ نمو دشمو نہ پیوچیتے۔ ہردے میں میرے مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے کرمشیل دیاوان نبی جی کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے، کس امتی پر آپ کا اپکار نہیں ہے۔ اور امت گنہگار جائے نرک میں، امت گنہگار جائے نرک میں، یہ رحمت دو عالم کو سویکار نہیں ہے۔ سمپورن کرمشیل محمد کی ذات ہے، سمپورن کرمشیل محمد کی ذات ہے، سنسار میں سشیل محمد کی ذات ہے۔ جن کو سورگ لوک کی کنجی خدا نے دی، سندر سس سلیس محمد کی ذات ہے، سندر سس سلیس محمد کی ذات ہے۔ اور بھکتوں کو جو پلائیں گے محشر کی دھوپ میں، بھکتوں کو جو پلائیں گے محشر کی دھوپ میں، کوثر و سلسبیل محمد کی ذات ہے۔ انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے، انگلی اشارے سے چندرما دو بھاگ میں کیے، شکتین بے مثال محمد کی ذات ہے۔ اور ہردے میں میرے نام محمد کی ہے چمک، ہردے میں میرے نام محمد کی ہے چمک، اسلام کی دلیل محمد کی ذات ہے، اسلام کی دلیل محمد کی ذات ہے۔ اسٹیج پر اپستھت معزز و معقر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان اعزاز،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق دی. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں حاضری کو بہت قبول عطا فرمائے اور مرحومہ کی اللہ بال بال مغفرت عطا فرمائے اور ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. نوجوانوں، میں آج سے ایک پیغام دیتا ہوں. اگر آپ نے میرے اس پیغام کی حفاظت کر لی، اگر آپ نے میرے اس پیغام کو غور سے سنا، انشاءاللہ ایس بی میڈیا کے حوالے سے میرے اس بیان کو، میرے اس خطاب کو پورے ہندوستان میں لوگ شوق سے سنیں گے. انشاءاللہ سنیں گے ہمارے آج ہمارے مسلم سماج کے کچھ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو چکی ہے، یہ بات رچ اور بس چکی ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے ہندو بھائی بستے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں. نفرت کی دیواریں ہم نے قائم کر لی ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی یہ قائم کر لی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ بھی ہمارے دشمن ہیں. یاد رکھو رنگ پورا کے نوجوانوں، یہاں سے ایک سندیش لے کر کے جاؤ، یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی بستا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی رہتا ہے تو تم ان کا سمان کرو، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرو، تم ان کا سمان کرو، تم ان سے محبت کرو، تم ان کے دکھ درد میں شریک رہو، وہ بھی تمہارے دکھ درد میں شریک رہے گا. رنگ پورا کے نوجوانوں، اگر یہاں ہمارے ہندو بھائی بستے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اگر آپ کو شادی بیواہ کے موقع سے اگر وہ آپ کو مدعو کرتا ہے، اگر وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ ان کی دعوت پر لبیک کہیں. اور ہندو بھائیوں، آپ بھی یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ. اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے اطراف میں اگر کوئی مسلم بھائی آپ کو دعوت پر بلائے اور آپ دعوت پر لبیک کہیے، تبھی تو اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب باقی رہ سکتی ہے. ہندوستان میں بسنے والے ہندو مسلمان بھائیوں کا پریم باقی رہ سکتا ہے، ورنہ باقی نہیں رہ سکتا. اگر ہم نے یہ نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کر دیا اور ہم نے یہ نفرتوں کی دیواروں کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہم نے نفرتوں کی دیواروں کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھو قیامت تو آ سکتی ہے اور ہندوستان کے اندر پریم محبت قائم نہیں ہو سکتا. نوجوانوں، اگر پریم قائم رکھنا چاہتے ہو تو تم ان سے دوستی کرو، وہ تم سے دوستی کریں گے. یہ کچھ گونڈے ہیں جنہوں نے نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کر دیا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کرسی پر فائز ہو جائیں اور آپس میں ہندو مسلمان کو لڑاتے رہیں. نہیں نوجوانوں، تم ان سے محبت کرو، یقیناً وہ تم سے محبت کرے گا. تم ان کے شادی بیواہ کے موقع پر جا کر کے اس کے یہاں شریک ہو جاؤ، وہ تمہارے شادی بیواہ میں شریک رہے گا. اگر تم نے نفرتوں کی دیواروں کو قائم کر دیا، قیامت آ سکتی ہے لیکن ہندو مسلمان کا پریم باقی نہیں رہے گا. میں ان گنڈوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک مسکان نامی ہماری بہن کو بھیڑیوں کی طرف گھیر رکھا تھا، میں اس ایس بی میڈیا کے حوالے سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ارے تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہوگی، وہ بھی تو تمہاری آبرو ہے. اگر تمہاری بہن کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر کے دیکھے تو تم کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ ارے تمہارے گھر میں بھی تمہاری ماں رہتی ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ان گنڈوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے؟ تمہارے یہاں بھی تو تمہاری بیویاں ہیں، اگر تمہاری بیویوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے اور ان گنڈوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نفرت کی دیواروں کو ختم کرو. میں ان بھگوا داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہندوستان ہے، یہاں مت پھیلاؤ، دیش میں دنگا رہنے دو. یہاں بہتی ہے عمل کی گنگا بہنے دو. یہ ایس بی میڈیا کے حوالے سے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں امن کی گنگا بہتی ہے، بہنے دو.
मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल पीले हरे रंगों में तुम लोगों को क्यों बांटते हो? सबके घरों पर एक तिरंगा रहने दो, सबके घरों पर एक तिरंगा रहने दो। अगर तुमने नफरतों की दीवारों को कायम कर दिया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। याद रखो रंगपुरा के नौजवानों, हिंदुस्तान के दो कान हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान पर गलत निगाहें डाली, उसकी निगाह खराब तो हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक पांव लंगड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का एक हाथ लूला नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के एक आंख नाबीना नहीं हो सकता। नौजवानों, तो इस हिंदुस्तान में अगर प्रेम, मोहब्बत, मवद्दत कायम रखना है, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, वो हमसे मोहब्बत करेंगे। आज फेसबुक के जरिए से, आज यूट्यूब के जरिए से ये शेयर किया जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्दी की तालीम दे करके लोगों को अपने इस्लाम की तरफ बुलाता है। मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। यूट्यूब के जरिए से ये शेयर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलता तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ की गलियों में जाकर के पत्थरें नहीं खाते और अपने दंदाने मुबारक को शहीद करना पसंद नहीं करता। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलता तो फतेह मक्का के मौके पर सहाबा किराम की जबान पर ये सदाएं गूंज रही थी, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। आज बदला लेने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। आज जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा, अल्लाह के नबी ने कहा उसे भी माफ कर दिया जाएगा। आज जो खाने काबा में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को समझाया, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज रहम करम का दिन है। आज जो जहां दाखिल हो जाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। तो याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस्लाम प्रेम से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम मवद्दत से फैला है। इस्लाम न कभी तलवार के जोर से फैला था और न कभी इस्लाम तलवार के जोर से इंशाअल्लाह फैलेगा। मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलता तो जबर का असर कितना दिन बाकी रहता, 6 महीना 7 महीना। ये दोस्तों, फिर वो इस्लाम से फिर जाता, वो इस्लाम को छोड़ देता। लेकिन जो इस्लाम को एक बार एक्सेप्ट कर लेता है, जो अपने दिलों में इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है, वो इस्लाम से निकलता नहीं है। अरे इस्लाम तो वो है, हजरत जुबैर की तारीख को पढ़ो, जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और उनके चचा को पता चला, उनके चचा ने कहा, ऐ जुबैर, मैंने सुना है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत जुबैर ने कहा, हाँ चचा जान, हमने कलिमा पढ़ लिया है, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया है। नौफल को गुस्सा आया और हजरत जुबैर के बालों को पकड़ करके खींचना शुरू किया और थप्पड़े मारना शुरू कर दिया। कहा, ऐ जुबैर, तुमने कौन सा दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, तुमने किस लालच में इस्लाम को कबूल किया? हजरत जुबैर ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कौन सी लालच हो सकती है, मैंने उस नबी का कलमा पढ़ लिया है, मैंने खुदा का कलमा पढ़ लिया है, अब इस दिल से निकलने वाला नहीं। उनकी चचा को गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद कहा, जुबैर अभी भी वक्त है, अगर तुमने इस्लाम से नहीं फिरा तो तुम्हारा वही हश्र होगा और तुम्हारे हश्र सुनने वाले तुझ पर अफसोस करेंगे कि जुबैर की ये हालत किसने बना दी है। हजरत जुबैर का जुमला सुनिएगा, उन्होंने ये कहा, चाहे तुम मेरी गर्दनें उड़ा दो, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और ये इस्लाम दिल से निकलने वाला नहीं है। अरे इस्लाम की तारीख को पढ़ो, हजरत लबीना रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीख को पढ़ो, हजरत सफिया की तारीख को पढ़ो, हजरत ज़ैनब की तारीख को पढ़ो, हजरत बिलाल हबशी की तारीख को पढ़ो, जिन्होंने अल्लाहु अकबर की सदा, अल्लाहु अकबर की सदा लगाई, जैसे कि एक मुस्कान नामी हमारी बहन ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा लगाई। मेरे दोस्तों, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम मोहब्बत से फैला, मवद्दत से फैला, प्रेम से फैला। अगर हम लोग मेरे दोस्तों अच्छे अखलाक पेश करेंगे तो हमारे हिंदू भाई हमारे अखलाक से खुश होंगे। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं
آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر میں بیان کروں گا، وقت بھی ہو چکا ہے۔ آج یہاں پر یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک ہم لوگ کی زندگی دنیا کے اندر باقی رہے گی ہم اسلام پر جئیں گے، اسلام پر مریں گے انشاءاللہ، اسلام پر اسلام کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ میں وید بھی سناتا، منتر بھی سناتا، لیکن انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا منتر بھی وید بھی ہر چیز سناؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر الدعوٰ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔